محترم سامعین، آج میں آپ کو مولانا سعد صاحب اور دارالعلوم دیوبند سے متعلق چند عجیب و غریب باتیں سنانا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ ان کو سنیں گے اور دوسروں تک ان کو شیئر بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی کچھ دن پہلے نظام الدین کے احباب کی طرف سے ایک بڑا خط وائرل ہوا تھا۔ اس خط میں آخر میں ایک جملہ لکھا ان لوگوں نے، وہ جملہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس میں لکھتے ہیں کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم الحمدللہ پکے دیوبندی ہیں اور آج بھی دیوبند کے سارے پرانے فتوے کو فالو کرتے ہیں۔ یہ جملہ قابل غور ہے کہ اور آج بھی دیوبند کے سارے پرانے فتوے کو فالو کرتے ہیں۔ اس سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے جو نئے فتوے ہیں ان سب کو مولانا سعد صاحب نہیں مانتے ہیں۔ خاص طور سے 2016 میں جب مولانا کے خلاف فتویٰ دیا ہے اس کے بارے میں یہ لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مولانا سعد صاحب اور ہم لوگ ان جیسے فتویٰ کو نہیں مانتے ہیں۔ اس کے بعد بھی دارالعلوم برابر ان کے خلاف فتویٰ دیتے آ رہے ہیں وقتاً فوقتاً۔ تو یہ کہنا چاہ رہے کہ ان فتویٰ کو ہم لوگ نہیں مانتے ہیں، اور اس سے ان لوگوں کا کچھ مقصد یہی ہے کہ جیسے کہہ رہے پرانے فتویٰ مانتے ہیں، ابھی نئے فتوے کو نہیں مانتے ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پرانے فتویٰ مانتے تھے، نئے فتوے کیوں نہیں مانتے ہیں؟ کیا پرانا دارالعلوم کچھ اور تھا، ابھی نیا دارالعلوم کچھ اور ہو گیا ہے کیا؟ آپ نے غلط کیا، آپ کے خلاف فتویٰ دیا گیا، تو آپ کو چاہیے آپ اپنی اصلاح کر لیں، اور یہ کوئی بات ہو رہی ہے کہ دارالعلوم کے فتویٰ ہی نہ مانیں؟ یہ تو اعلیٰ درجے کی شرارت کی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ ان لوگوں کا خیال ہے۔ آگے اس سے تعجب کی بات یہ ہے، دارالعلوم نے ابھی جون 14 کو ایک فتویٰ دیا تھا مستورات کی جماعت کے بارے میں۔ اس میں دارالعلوم نے وہی لکھا ہے کہ مستورات کی جماعت کیا ہے، ناجائز ہے، اور اس میں تھوڑا سا پہلے سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ ناجائز ہے۔ یہ فتویٰ ہم نے اپنی یوٹیوب چینل میں بھی اس کو چلا دیا تھا، تو اس پر ان لوگوں نے جو کمنٹ کیا ہے ان کے کچھ کمنٹ آپ سنیے اور آپ اندازہ لگائیے کہ یہ لوگ کتنے گر گئے ہیں اور کہاں پہنچ چکے ہیں۔ ایک آدمی کمنٹ کرتے لکھتے ہیں، تبلیغ میں علماء موجود ہیں، آپ کے فتویٰ کی ضرورت نہیں ہے۔ سن رہے؟ آگے ایک دوسرا لکھتا ہے، جناب آپ کے فتویٰ ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں، ہم مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ کے قائل ہیں اور آپ کو چاہیے کہ ان کے فتویٰ پر چلے، وہ بھی دارالعلوم دیوبند کے فارغ العلماء میں سے ہے۔ یہ ہے۔ ایک تیسرے آدمی لکھ رہے ہیں کہ فتویٰ ناواقفیت کی بنیاد پر ہے۔ دیکھ رہے ہمت، دارالعلوم دیوبند فتویٰ دے رہے مستورات کی جماعت کے بارے میں، وہ ناواقفیت کی بنیاد پر دے رہے ہیں، یہ خیال ہے۔ آگے ایک کمنٹ کر رہے ہیں، دین میں منافقت پھیلانے والے ہمیشہ رہے ہیں، اپنا ایمان اور اپنے اعمال کے ساتھ یہاں کچھ اور بڑھا دیا، اپنے اعمال کے ساتھ آخرت میں لے کر پہنچیں۔ کیا لکھا کچھ پتہ نہیں، لیکن لکھا یہی ہے۔ تو اس سے بتا رہا ہے کہ دارالعلوم گویا کہ دین میں منافقت پھیلانے والے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیسے کیسے خیالات۔ آگے کہہ رہے ایک آدمی کہہ رہے مستورات کی جماعت کے نفع کا احساس کنواں بن کر رہنے سے نہیں ہوگا، یہ تو بادل بن کر پھیرنے سے ہوگا، کہ امت کو اس محنت کے ذریعے سے کیا نفع پہنچا ہے۔ سج دج کر پوری فیملی کے ساتھ بازاروں میں بے پردہ گھومنے اور گھمانے والوں کے لیے فتویٰ ضروری تھا، مگر الحمدللہ اس محنت کے ذریعے سے بہت سے ایسے فیملی اپنے آپ کو پردے میں رہ کر اسلامی معاشرے کا پابند بنا لیا ہے۔ احساس پھرنے ہی سے ہو سکتا ہے۔ چلو پورے کمنٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند گویا کہ انجانے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، دارالعلوم پھر نہیں رہے، اس لیے دارالعلوم کنواں بن کر پڑا ہوا ہے، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ کیا فائدہ کیا نفع۔ یہ خیال ہے، سمجھنے والے ہیں یہ لوگ۔ ایک آدمی لکھ رہے ہیں، یہ دارالعلوم دیوبند والوں کو صرف حرام و حلال کے فتویٰ دے سکتے ہیں، انہیں یہی تعلیم دی جاتی ہے، انبیاء کی محنت سے کیا تعلق ان کو؟ اصحابی رضوان اللہ علیہ اجمعین دین کی محنت اپنی جان و مال و وقت لگاتے تھے اور
العلماء بھی بن جاتے تھے۔ کیا اس گدھے کو کچھ پتہ نہیں کیا لکھ رہے ہیں، لیکن پھر اعتراض کیا کر رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند کو کس بات میں فتویٰ دینا چاہیے، کس پر نہیں دینا ہے، وہ بتا رہے ہیں بیوقوف لوگ۔ آگے ایک آدمی لکھ رہے ہیں کہ دارالعلوم بلا وجہ اپنا وقار خراب کر رہا ہے۔ اگر مستورات کی جماعت کا یہ مسئلہ ہے تو پھر سارے مدارس کے مسئلے پر بھی تو فتویٰ دیجیے۔ اس کے علاوہ جب تک کوئی میں مستورات کی جماعت میں نہیں جائے گا، اسے جماعت کی صورتحال کا اندازہ بالکل نہیں ہوگا۔ پہلے نکلے پھر تبصرہ کیجیے۔ دیکھ رہے لکھ کچھ نہیں پا رہے، لیکن دارالعلوم دیوبند پر اعتراض کرتے جا رہے ہیں۔ ایسے بیوقوف اور جاہل لوگ ہیں۔ آگے ایک کمینہ لکھ رہے ہیں، اس قسم کے فتوے سے دارالعلوم کا وقار مجروح ہو رہا ہے، جس کے ذمہ خود یہ مفتیان کرام ہیں، اور اللہ کے پاس جواب دہ خدا را رحم کھائیے، اور جو کام کر رہے ہیں انہیں کام کرنے دے، علماء کرام کی اہمیت کو نہ گھٹائے۔ آپ خود جماعت میں نکل کر دیکھیں اور اس کی اہمیت کو سمجھے، ورنہ خاموش رہیں۔ سن رہے انداز دارالعلوم دیوبند کو اس انداز کی باتیں سنا رہے ہیں۔ آگے ایک انگلش میں لکھ رہے ہیں، دیوبند والے اب دنیا دار ہو گئے ہیں۔ اچھا، ایک آدمی کہہ رہے ہیں کہ 8 سالوں سے فتنہ شورا پر فتویٰ مانگا جا رہا ہے، لیکن دیوبند کو اس پر سانپ سونگھ جاتا ہے، کیوں؟ یہ پوچھ رہے ہیں۔ سن رہے دیوبند شورا مرا یہ کیا کہتے ہیں، فتنہ شورا ان کو نظر آ رہا ہے، دارالعلوم کو نظر نہیں آ رہا، ان کو نظر آ رہا ہے۔ ایسے بیوقوف پیدا ہو رہے ہیں۔ بہرحال اس کے آگے ایک کمینہ اتنا خطرناک ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، مقبوضہ دارالعلوم مسلک دیوبند کا ٹھیکیدار نہیں ہے۔ دیکھ رہے جس پاگل نے گمراہی کیے ہیں اس کے خلاف فتویٰ دیے ہیں، تو اس لیے اب دارالعلوم مقبوضہ بھی ہو گیا ہے اور مسلک دیوبند کے ٹھیکیدار ہے نہیں ہے، وہ سب باتیں ان کو نظر آ رہی ہیں۔ بہرحال اس کے بعد آگے ایک لکھ رہے ہیں، دیوبند کا فتویٰ سیاسی ہے، اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، شاباش۔ ابھی دارالعلوم آج کل کیا ہو گئے ہیں، سیاسی فتویٰ دینے میں لگ گئے ہیں۔ اور یہ سب کب ہو رہا ہے، جب ہمارے گمراہ حضرت جی کے خلاف دارالعلوم نے گمراہی کا فتویٰ دے دیا، تب جا کے دارالعلوم کا فتویٰ اب کیا ہو گیا، سیاسی بن گیا ہے۔ اس کے بعد ایک آدمی کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے دارالعلوم دیوبند اپنے اکابر کے افکار و نظریات کے منہج سے ہٹ چکا ہے۔ اردو دیکھیے لکھنے کا انداز ہے۔ ہر اعتراض کس پر کر رہے ہیں، دارالعلوم پر۔ کہہ رہے دارالعلوم اپنے اکابر کے افکار و نظریات کے منہج سے ہٹ چکے ہیں۔ یہ کیسے ان کو پتہ چل رہا ہے، صرف پتہ اس لیے کہ مولانا سعد صاحب کے خلاف دارالعلوم نے فتویٰ دے دیا۔ آگے ایک آدمی لکھ رہے ہیں، کتنی خراب گھٹیا دیکھیے، دیوبند اب ہو نہیں رہا، گودی میڈیا کی طرح ہیک ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھ رہے یہ ہے کچھ چند میں نے جو ذکر کیا، اس کے علاوہ اور بہت سارے کمنٹس ایسے ہیں جو اس انداز سے باتیں ہیں۔ آپ نے پچھلے سالوں میں سنا ہوگا، یہ کم بہت لوگ دارالعلوم دیوبند کے محتم صاحب کے اوپر بھی اعتراض کر رہے ہیں، کہہ رہے کہ محتم صاحب کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے بخاری میں کیا پڑھانا ہے نہ پڑھانا ہے، وہ چائے بیچنے والا بتا رہے۔ تو اس طرح سے عجیب حال چل رہا ہے۔ ابھی مولانا صاحب نے وہی گمراہی والا بیان پھر دوبارہ دے دیا ہے، کہہ رہے کہ قلم سے کاغذ سے دین کی خدمت نہیں ہوتی ہے، دین کی خدمت کے لیے ان کے جو مروجہ طریقہ ہیں اسی طریقے سے چلنا پھرنا ہے، تب جا کے دین کی دعوت ہوگی، دین کی خدمت ہوگی۔ اتنی بڑی جہالت اور اتنی بڑی نادانی، اس کے باوجود مولانا کے ماننے والے یہ سب اتنے بڑے گدھے ہو گئے اور اسے جاہل ہو گئے کہ ایسی موٹی موٹی باتیں بھی ان لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ ہزاروں لاکھوں کے مجمع بیٹھے رہتے ہیں، لیکن ان گدھوں میں سے کسی کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ مولانا یہ جو بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں، حالانکہ 100% غلط ہے۔ پوری امت مسلمہ آج تک متفق ہے ان سب باتوں پر کہ دین کی خدمت ہو رہی ہیں، دعوت ہو رہی ہیں، لیکن آج کہاں سے ایک باولا نکل کے آ گئے ہیں، وہ اس طرح سے پوری امت مسلمہ کی متفقہ باتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اس میں ایک اصولی بات میں بتاتا ہوں، پوری امت مسلمہ کے جو اتفاقی رائے ہے، اس کے خلاف کرنے والا آدمی کسی بھی حال میں وہ صحیح اور درست نہیں ہو سکتا، وہ یقینی گمراہ ہے، وہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور وہ جنتی فرقے میں آ نہیں سکتے ہیں، لازمی وہ جہنمی فرقے کے اندر داخل ہوں گے۔
تو متفقہ فیصلہ، متفقہ فتویٰ، متفقہ باتوں کے خلاف مولانا بیان دے رہے ہیں، دارالعلوم کہہ رہا ہے وہ اہل سنت والجماعت سے ہٹتے جا رہے ہیں، اور دارالعلوم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمینہ لوگ کیا کر رہے ہیں، میڈیا میں دارالعلوم کے خلاف شور شگافہ پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، ایسے ہی کرتے جا رہے ہیں۔